اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے قمر الانبیاء۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جس ذکی غلام کی خبر دی گئی تھی، الہامات میں متعدد بار اسی ذکی غلام کو قمر الانبیاء کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تو میں آج اس ٹائٹل پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، لیکن اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں چند وضاحتیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اصل مضمون سمجھنے میں آسانی ہو۔ سامعین، انسانی فطرت کچھ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا آغاز کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی اور یہ کس طرف جائے گی۔ اسی طرح انسان یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ میں خود کون ہوں، میں اس دنیا میں کیسے وجود میں آیا اور میرا اپنا انجام کیا ہے۔ اور کائنات کے بارے میں جب وہ سوچتا ہے یا اپنے بارے میں، تو دو چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ کیا یہ کوئی اتفاقی حادثہ تھا کہ ایسا ہو گیا، یا یہ ڈیزائنڈ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ کیا اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں، اب انسان اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے اور اس پہ تحقیق کرتا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکتسابی علم، کہ اپنی محنت سے حاصل کیا ہوا علم۔ لیکن ایک علم وہ ہے جسے ہم وحی کہتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ وحی و الہام سے ایک انسان کو دیتا ہے۔ تو خلاصتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک اکتسابی، اور اکتسابی میں تھوڑی سی پھر وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہم فزکس، کیمسٹری، میتھ، اقتصادیات، یہ سارے علوم حاصل کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم ان علوم میں گہرے سے گہرے مضامین کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک وحی علوم کا تعلق ہے، ہمیں تمام مذہبی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ انسان سے الہام کے ذریعے تعلق قائم کرتا ہے، اور یہ علم پھر وہاں سے آتا ہے۔ قرآن کریم میں اس چیز کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جو سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون،
موضوع کے لحاظ سے اس کا یہی ترجمہ بنتا ہے، اور جو آخر میں نازل کیا جائے گا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ دو ذرائع ہیں۔ اب میں پہلے ذریعے کے اوپر بات کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 20-21 دن پہلے یہیں اسی ملک کا ایک عظیم سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ فوت ہو گیا۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت علم جتنا ترقی کر رہا تھا، ہمیں اسٹیفن ہاکنگ سے مل رہا تھا، خاص طور پر کائنات کی تخلیق کے بارے میں، کیونکہ شروع میں سوال یہی تھا کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے۔ اب اسٹیفن ہاکنگ سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر خدا نہیں ہے تو اس کے وجود کا تصور اتنا مقبول کیوں ہے؟ ہر کوئی اللہ، بھگوان، رب، گاڈ یہ نام لیتا ہے، یہ کیوں اتنا پاپولر ہے جبکہ اگر وہ ہے ہی نہیں؟ اس نے اس کا کیا جواب دیا؟ کہتا ہے کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ خدا وجود نہیں رکھتا۔ ہم اس جہان میں کیوں ہیں؟ ہم اس کائنات میں کیوں ہیں؟ وہی جو اوپر سوال میں نے اٹھایا تھا۔ یہ سوال جب بھی ایک انسانی ذہن میں اٹھتا ہے تو وہ اس کی توجیہ کا نام خدا رکھتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ میرے خیال میں یہ توجیہ طبیعیاتی قوانین پر مشتمل ہے، نہ کہ ایک ایسا وجود جس سے کوئی ذاتی تعلق استوار کرنا ممکن ہو۔ میرا خدا ایک غیر شخصی خدا ہے۔ میں اس پہ بحث کر سکتا ہوں لیکن اس وقت اس کی ضرورت نہیں۔ پھر دوسرا سوال اس سے کیا گیا جو شروع میں نے کہا تھا کہ یہ کائنات کا آغاز کیا ہے، اس کا اختتام کیا ہے؟ تو سوال اس سے یہ کیا گیا، کیا کائنات کہیں ختم ہوتی ہے؟ اگر ہاں تو پھر اس اختتام کے بعد کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہمارا مشاہدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کائنات ایک انتہائی تیز اسراء کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اسراء شاید لفظ اتنا عام نہیں ہے تو اس وجہ سے کئی اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے اور اس کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کانسٹنٹ سپیڈ پہ جا رہی ہے بلکہ وہ سپیڈ اپ ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھیلاؤ لامتناہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے کائنات مزید خالی اور تاریک ہوتی چلی جائے گی۔ اگرچہ کائنات کا کوئی اختتام نہیں، پر اس کا آغاز ضرور ہے۔ آج ہم اس آغاز کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ سے پرے کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کچھ نہیں۔ ایسے ہی جیسے قطب جنوبی سے پرے کوئی جنوب نہیں۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرتا ہوں، کیونکہ اس میں 3 باتیں اس نے کہی ہیں جو ان علوم سے، یہ اب اکتسابی علم ہے، انسان اپنے تجربات سے حاصل کرتا ہے۔ دوسرا علم ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ اب وہاں پہ جو خدا کی طرف سے علم آتا ہے وہ یہاں کس طرح اسے کنٹراڈکٹ کرتا ہے، کن کن ایشو پہ، اس کا میں اب آپ کے سامنے ان کو پیش کرتا ہوں۔ بقول اسٹیفن ہاکنگ، خدا سے تعلق ممکن نہیں۔ مذہبی دنیا میں کہتے ہیں کہ نہیں، خدا سے تعلق ممکن ہے، ہم اپنے خالق کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، انہیں قبولیت بخشتا ہے۔
تو یہ کنٹراڈکشن ہے اسٹیفن یا آج کے علمی سوچ میں اور وہبی سوچ میں. پھر اس نے کہا کہ کائنات کا پھیلاؤ لامتناہی ہے، یعنی پھیلتی جائے گی. مذہبی دنیا میں کائنات لامتناہی نہیں ہے. قرآن ہمیں بار بار یہ خبر دیتا ہے کہ یہ کائنات ایک دن زاویہ عدم میں مخفی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور باقی کیا رہ جائے گا؟ خدا، جس نے اس کائنات کو خالق کیا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے حالانکہ کل شیء الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے خدا تعالیٰ کے چہرے کے، یعنی خدا تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. پھر دوسری جگہ قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کلو من علیہا فان، ہر چیز جو اس کائنات میں ہے فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کا جو بڑے جلال اور اکرام والا ہے وہ وجود باقی رہ جائے گا. اب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ صحیح پیغام دے رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو اسٹیفن ہاکنگ نے کہا، میں کہتا ہوں اس نے بہت بڑی کنٹریبیوشن کی، آئنسٹائن نے کی، نیوٹن نے کی، جتنے بھی علوم ہیں ان سب نے کی، لیکن یہ ہمیں الٹیمیٹ اطمینان نہیں دیتے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم مطمئن نہیں ہوتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ کیا جواب ہوا، اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے. انسان تسلی چاہتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تسلی انسان کو کس طرح ملتی ہے. لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور چیز بھی میں بتاتا ہوں کہ مذہبی دنیا میں جو بظاہر سارے فنکشنز ہو رہے ہیں، سورج ہیں، چاند ستارے ہیں، کائنات، ان کو یہ ظاہری قوانین ہیں، ان کو بیس بنا کے تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے خبر دی تھی وہ بتاتے ہیں کہ یہ ظاہری قانون قدرت باطنی طور پر جو قانون قدرت جاری ہے اس کی خبر دیتا ہے. ہم ظاہری قانون کو دیکھ کر باطنی کو سمجھ سکتے ہیں. مثلا قرآن کریم میں آتا ہے، یا ہم عام مشاہدہ ہے کہ ہمارے اس سولر سسٹم میں سورج ہے، اس کے ارد گرد دوسرے سیارے گھوم رہے ہیں جن میں ایک ہماری زمین بھی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ زمین کے گرد چاند گردش کرتا ہے، گھومتا ہے. اب یاد رکھیں یہ میں چاند خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں لفظ، کیونکہ پیش گوئی مسلم موعود قمر الانبیاء کا ذکر کرتی ہے، تو اس کی اس سے مناسبت کیا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، ہم نے اس کائنات میں ایک چاند بنایا جس کو نور عطا کیا، اور سورج بنایا جس کی ذاتی روشنی ہے. سراج عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر سے خود روشنی آ رہی ہو، اور نور کہتے ہیں جب روشنی، جیسے یہ روشنی مجھ پہ پڑ رہی ہے تو اس کا نور مجھے مل رہا ہے، میرے اندر سے روشنی نہیں پھوٹ رہی بلکہ ادھر سے آ رہی ہے. تو سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے، وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں. اچھا، اب ہم جس طرح یہ ظاہری نظام قدرت ہے، ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، باطنی طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری روحانی کائنات کے لیے میں نے ایک سورج بنایا ہے. وہ سورج کون ہے؟ قرآن شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج قرار دیتا ہے. سورۃ احزاب میں آیت نمبر 46-47 میں آتا ہے
या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दायन इलल्लाह बेइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुझे शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा और अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा और तुझे एक चमकता हुआ रोशन सूरज बनाया। तो जो जिस तरह निज़ाम कुदरत में एक ज़ाहरी सूरज है, रूहानी कायनात में रसूल की सल्लल्लाहु को एक बातनी सूरज करार दिया है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि सूरज के गिर्द ज़मीन घूम रही है और हमें ज़मीन की वो खूबसूरती नज़र नहीं आती, लेकिन ज़िंदगी इसके ऊपर कायम है जिस पे हम बस रहे हैं। अब ज़मीन की सूरत बिल्कुल उस तरह है जिस तरह रूहानी सूरज के गिर्द हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब वही इल्हाम से खड़ा किया तो आपको बता दिया और मुतअद्दिद बार बताया, दुनिया में एक नज़ीर आया पर दुनिया ने उसे कबूल ना किया। ये क्यों नहीं किया? इसलिए कि दुनिया को उनकी रोशनी नहीं नज़र आती थी। मेहदी के बारे में आप देखें, इसको इसके साथ मुआजना करके देखें कि मेहदी गार में होगा, पता ही नहीं चलेगा मेहदी कहाँ है। कब पता चलेगा? जब ईसा आएंगे, जब मेहदी का एक ग़ुलाम चांद कमरुल अंबिया दुनिया में आएगा। तो जिस तरह अब मैं फिर एक ज़ाहरी मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम ज़मीन पर रॉकेट बनाकर चांद और खला में चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं फिर वहाँ से जो हमें तस्वीर ज़मीन की मिलती हैं तो वो चांद से हज़ारों गुना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। नीला पानी भी नज़र आता है, रोशन होती है। बैने ही जब रूहानी चांद आया और लोगों ने उसकी तरफ सफ़र किया तो उन्होंने जब मुड़ के देखा फिर पता चला कि वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मेहदी, इतना रोशन चेहरा। तो ये जो था कि उस मेहदी की पहचान ही तब होनी थी जब कमरुल अंबिया ने आना था। और यही वो दौर है जिसमें हम इस वक्त रह रहे हैं। और एक शख्स का दावा है कि मैं कमरुल अंबिया बनाकर भेजा गया हूँ। तो अब इसके बाद आप मेरी बैकग्राउंड समझ चुके होंगे कि मैं किस टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो आपको बाकी मज़मून जो कमरुल अंबिया के बारे में है समझना ज़्यादा आसान होगा। अब शुरू में मैंने जैसे अर्ज़ की थी कि अलूम के दो ज़रिए हैं, एक वो जो हम खुद हासिल करते हैं, एक वो जो अल्लाह ताला वही व इल्हाम से बख्शता है। अब हम इस दौर में जबकि कमरुल अंबिया की ज़रूरत पेश आई तो देखते हैं कि क्यों पेश आई। इस वजह से पेश आई कि इस वक्त जमात अहमदिया की जो हालत है, मैं इसको बड़े साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि ये शिर्क की बदतरीन शक्ल है। और मैं इसकी आगे दलाइल दूंगा कि क्यों ये बदतरीन शक्ल है। अब हम देखते हैं कि तमाम मज़हबी तारीख़ इस बात से भरी पड़ी है कि जब भी दुनिया में गुमराही फैली है तो अल्लाह ताला जो जिन लोगों ने गुमराही फैलाई होती है उनका खालिक भी है, उसी खुदा ने उनको पैदा किया है।
تو ان کی اصلاح کے لیے کسی مسلح کو بھیجتا ہے. حضرت آدم دنیا میں آئے، انہوں نے اصلاح کی. پھر قومیں بگڑ گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، انہوں نے پھر خدا کا سچا پیغام دیا. پھر قوم بگڑی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے. پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی امت جب بگڑی تو مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دنیا میں آئے. تو اللہ نے جو ظاہری طور پر ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر ہمیں ایک بندے کو علم دے کر تو گمراہی سے بچاتا ہے. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایک خلافتی کمیٹی بنائی. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کہا یہی جاتا ہے کہ جناب یہ کمیٹی اب اگلا خلیفہ بناتی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا تو کیا اب اللہ تعالیٰ کا کام ختم ہو گیا ہے؟ خلافتی کمیٹی نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار، یعنی وہ اختیار جو خدا کا تھا کہ وہ گمراہی کے وقت اصلاح کے لیے بندے کو بھیجتا ہے وحی و الہام کے ساتھ، تو وہ اب اللہ بولنا چھوڑ گیا. اس کے منہ پہ کسی نے ٹیپ لگا دیا کہ وہ بول نہیں سکتا. کیا وہ خدا قادر نہیں رہا اس زمانے میں کہ کسی کو اپنی مرضی سے وحی و الہام سے کھڑا نہ کر سکے اور صرف خلافتی کمیٹی ہی قیامت تک فیصلے کرے گی؟ یہ ہے سب سے بڑا شرک کہ ہم ہیں خدا کے مقابلے میں فیصلہ کرنے والے. خدا کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسا گھنونا جرم مذہبی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا. ہم عیسائیت کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کا ایک بیٹا تجویز کرتی ہے اور خدا کہتا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن وہاں پہ بھی وہ بیٹے کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا مر گیا، لیکن باپ نے کائنات کو سنبھالا ہوا تھا. یہاں تو باپ کو ہی مار دیتے ہیں، باپ کے پاس پاور ہی نہیں رہتی. یہ ہے شرک کی بدترین شکل. عبید اللہ علیم نے ایک زمانے میں غیر احمدیوں کو، جو کہ وحی و الہام کے قائل نہیں ہیں، تو جماعت کی طرف سے یہ میسیج دیا تھا، اب کوئی بولتا نہیں، غیب جو کھولتا نہیں، ایسا اگر کوئی خدا تم نے بنا لیا تو کیا. آج ہم یہی بات جماعت احمدیہ کو کہتے ہیں کہ ایسا اگر آپ نے کوئی خدا بنا لیا سو وات. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. تو مسیح علیہ السلام کی تعلیم تو یہ تھی کہ وہ جس کو چاہے کلیم بنا دیتا ہے. تو ہم کیوں مانیں کہ بھئی خلافتی کمیٹی ہی فیصلہ کرے گی، اس کے علاوہ اللہ کو فیصلہ کا اختیار نہیں. تو یہ ہے وہ غلطی یا جرم، جیسے کہ پیش گوئی میں آتا ہے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے گی. یہ باتیں ان لوگوں کے جرائم کو کھول کھول کر ظاہر کر رہی ہیں. تو اب میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں جو میرا عنوان تھا قمر الانبیاء. اس نشان نمائی کی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے ہوشیارپور میں چلہ کشی کے دوران مانگا تھا، اس کی ایک بنیادی وجہ تھی. وہ کیا تھی؟ تا دین اسلام کا شرف
اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو. اور اس کے لیے آپ نے جب اشتہار دیا تو اس میں آپ نے تحریر فرمایا یہ صرف پیش گوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا. اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ کے زندہ کر دینے سے صدہا درجہ اعلیٰ اولا افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح کو واپس منگوایا جائے، جس کے ثبوت میں معترضین کو بہت سے کلام ہے. مگر اس جگہ بفضل تعالی و احسانہ و برکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا قبول کر کے ایک ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری اور باطنی برکتیں تمام زمین میں پھیلیں گی. سو اگرچہ یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کو زندہ کرنے سے صدہا درجہ بہتر ہے. مردوں کی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، مگر اس جگہ بھی دعا سے ایک روح واپس منگائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے. سامعین کرام، یہاں غور فرمائیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک بنیادی بات فرما رہے ہیں کہ یہ نشان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت کے اظہار کے لیے مانگا گیا ہے. تو اب میں کیسے قمر الانبیاء سے اس کی رسول کی وسلم کی صداقت و عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اس کے کچھ نمونے پیش کرتا ہوں. پہلی دلیل جو اس ضمن میں دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ہمیں جس خدا کا تصور علم دیا ہے یا اس کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، اس اللہ کی علمی دلیل ذکی غلام نے دی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سورۃ حدید میں ذکر فرمایا تھا، یا قرآن میں یہ ذکر آتا ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے. اب اس زمانے میں آپ تمام امت مسلمہ کی تفاسیر پڑھ کے دیکھ لیں، کسی کو یہ علم نہیں دیا گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، خدا کی ان صفات کی. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر بتایا کہ وہ آنے والا وجود مظہر الاول والآخر ہوگا. آپ جماعت احمدیہ کی 100 سالہ تاریخ میں پڑھ کے دیکھ لیں، کبھی کسی نے اول و آخر کی بحث نہیں اٹھائی کہ اس سے کیا مراد ہے. میں ہمیشہ جب بھی احمدیوں سے میری بحث ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو مسلم موعود مان لوں گا، آپ صرف یہ مجھے بتا دیں کہ وہ مظہر الاول والآخر کیسے تھے. ان کی زندگی کی کسی بھی تقریر، تحریر یا خطبے سے ثابت کر دیں، ایک لفظ نہیں ملے گا تو وہ شخص اس کا دعوے دار کیسے ہو گیا. یہ بنیادی سی چیز ہے جس سے ایک شخص کے دعوے کا غلط ہونا ظاہر ہوتا ہے. ناظرین، آج ہم نظریاتی رنگ میں دلیل دیتے ہیں کہ مظہری زمان و مکان
उसी तरह नेक ज़मा और मकां के मोहताज हैं जिस तरह हमारा सांस लेना हवा का मोहताज है, जिस तरह प्यास पानी की मोहताज है, जिस तरह भूख खुराक की मोहताज है। नीज़ हम ये भी दलील पाते हैं कि हवा, पानी और खुराक तनफ़्फ़ुस, प्यास और भूख के वजूद से पहले अपना वजूद रखते हैं। और हम ये भी इससे दलील पाते हैं, अब ये इल्मी दलाइल हैं, कि हवा, पानी और खुराक वगैरह ये मोहताज नहीं, ये इंडिपेंडेंट हैं। हम इन चीज़ों के मोहताज हैं। इसी तरह हमारा खुदा किसी का मोहताज नहीं, वो समद है। हम खुद और ये सारी कायनात उस पर इन्हिसार करती है अपनी बका के लिए। तो ये एक पहली इल्मी दलील है जो अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन में ज़की ग़ुलाम ने हमें दी, अल्लाह ताला की हस्ती की। अब मैं इसके बाज़ चीज़ें और बयान करता हूँ। कलामुल्लाह का मर्तबा ज़ाहिर होगा। आप जानते हैं, मैं अंबिया की क्योंकि रिफ्लेक्शन होनी है ज़की ग़ुलाम के वजूद में, तमाम नबियों की रोशनी, ये सूरज हैं सारे नबी, कोई छोटा कोई बड़ा, तो इनकी रोशनी जब कमर इस चांद पे पड़ती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। हम देखते हैं कि रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये इल्म दिया कि एक ज़माने में एक फ़िरौन था जिसने बनी इसराइल कौम को ग़ुलाम बना लिया था। अल्लाह ताला ने वही से हज़रत मूसा से कलाम किया और कहा कि उस फ़िरौन के पास जाओ और इन ग़ुलामों की रुस्तगारी का सबब बनो। ये एक माजी का वाक़या है, आज से करीबन 4000 साल पहले का वाक़या है हज़रत मूसा का। अब हम देखते हैं कि यही बात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हमें बताई कि ज़की ग़ुलाम आएगा और एक कौम फ़िरौनों जैसे वजूदों की असीर हो चुकी होगी। अगर आज ये असीर रुस्तगारी पाते हैं तो ये कतई तौर पर हमें यकीन हो जाएगा कि आज से 4000 साल पहले जो हज़रत मूसा का वाक़या था वो बिल्कुल सच्चा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बिल्कुल सही खबर दी थी। पहले इस वक्त हमारा एक ईमानी मामला है, हम ईमान रखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कुरान में लिखा है, लेकिन हम कतई उसको साबित नहीं कर सकते। लेकिन अगर ज़की ग़ुलाम के हाथों एक कौम इस ज़माने के फ़िरौनों से निजात पाती है तो ये बड़ी खुली खुली दलील होगी कि वो वाक़या जो 4000 साल पहले गुज़रा था वो सच्चा वाक़या था। तो इस तरह कलामुल्लाह का मर्तबा साबित होता है कि कुरान ने ये सारे वाक़यात बयान किए थे। फिर हम ये देखते हैं कि कुरान करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जब फ़िरौन के पास जाएं तो उससे नरम लहजे में बात करें। आज हम ज़की ग़ुलाम को देखते हैं कि उसने इस ज़माने के फ़िरौन मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब को मुखातिब किया तो बिल्कुल उसी टोन में किया, ए मेरे आका। ये बयान करना उस वाक़े की सदाकत का सबूत बन जाता है जो 4000 साल पहले गुज़रा था। फिर हम ये देखते हैं
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے چلا کشی کے لیے، پیچھے سے قوم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ، مسیح موسیٰ، حضرت مرزا غلام احمد اس دنیا سے چلے گئے تو ایک سامری نے ایک نیا بچڑا بنا لیا جس کو ہم خلافتی بچڑا کہتے ہیں، اور ساری قوم اس کی عبادت پہ لگی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی مسیح موسیٰ نے یہ خدا سے علم پا کر 18 مارچ 1907 کو یہ خبر دی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 596۔ تو اب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ایک آنے والے موسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ عزت پائے گا۔ یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں یہ قطعی اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے کہ دنیا اس کو قبول نہیں کرے گی، خدا قبول کرے گا اور اس کی صداقت کو ظاہر کرے گا۔ آج ایک اور موسیٰ جو اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اگر یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو قرآن کریم یا کلام اللہ کی عظمت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت دیتا ہے وہ کہ یہ بالکل سچا کلام تھا۔ یہ واقعے آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ہمیں پتہ ہے کہ بنی اسرائیلی قوم تھی جو اس وقت غلام بنائی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انعاماً بتایا، کففتو ان بنی اسرائیل انا فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین انی مال افواج آتی کا بغتتاً۔ یہاں پہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی تشریف میں فرماتے ہیں، میں تیری جماعت کے لوگوں کو جو مخلص ہیں اور بیٹوں کا حکم رکھتے ہیں بچاؤں گا۔ اور اس وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھے اسرائیل قرار دیا ہے اور مخلص لوگوں کو میرے بیٹے، اس طرح وہ بنی اسرائیلی ٹھہرے۔ میں آخر کو ظاہر کروں گا کہ فرعون یعنی وہ لوگ جو فرعون کی خصلت پر ہیں، اور حامان یعنی وہ لوگ جو حامان کی خصلت پر ہیں، اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ان کے لشکر ہیں، یہ سب خطا پر تھے۔ پھر فرمایا، میں اپنی تمام فوجوں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ نشانوں کو دکھلانے کے لیے ناگہانی طور پر تیرے پاس آؤں گا۔ یعنی اس وقت اکثر لوگ باور نہیں کریں گے اور ہنسی اور ٹھٹے میں مشغول ہوں گے اور بالکل میرے کاموں سے بے خبر ہوں گے، تب میں اس نشان کو ظاہر کروں گا کہ جس سے زمین کانپ اٹھے گی۔ تب وہ روز دنیا کے لیے ایک ماتم کا دن ہوگا۔ مبارک وہ جو ڈریں اور قبل اس کے جو خدا کے غضب کا دن آوے توبہ سے اس کو راضی کر لیں۔ تو یہ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود آنے والے وقت کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ وہی واقعہ دوبارہ رپیٹ ہوگا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو روشنی تھی وہ اس زمانے میں ریفلیکٹ ہوگی، وہی کام وقوع پذیر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ
मैं भी देखूंगा और तुम भी देखोगे। अब हम देखते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुरान करीम से हमें पता चलता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा था कि चांद सूरज सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, और उनके बुज़ुर्ग वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को सारा मामला समझ आ गया था। इसी तरह आप देखें कि ज़की ग़ुलाम ने भी 2 ख्वाब देखे थे। ये मुशाबत मैं बता रहा हूँ कि वही कुछ रिपीट हो रहा है सब कुछ। हज़रत यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को घर से बाहर निकाल दिया था। यहाँ याकूब सानी यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बेटों ने यूसुफ सानी यानी मऊद ज़की ग़ुलाम को जमात से बाहर निकाल फेंका है। माजी में हम देखते हैं कि उस यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाद में मुख्तलिफ मसाइल से गुज़रने के बाद अल्लाह ताला ने एक मुअज़्ज़ज़ मकाम पर फाइज किया। हम आज देखते हैं या इंशाअल्लाह देखेंगे कि यही मामला यूसुफ सानी से होना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से वादा किया था कौमें उससे बरकत पाएंगी, वो ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा। ये बग़ैर किसी मुअज़्ज़ज़ मुकाम की चीज़ें नहीं मिलती। तो वही यूसुफ का वाक़या इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। अब मैं आपको बाज़ यूसुफ के मामले में, क्योंकि ये याद रखें कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इस यूसुफ का इंतज़ार था। आ रही है अब तो खुशबू मेरे यूसुफ की मुझे, गो कहो दीवाना मैं करता हूँ उसका इंतज़ार। आपने अपने एक इल्हाम जो 23 अप्रैल 1907 का है, अब आप ये सारे देखें, ये वफ़ात के बिल्कुल पास पास के इल्हामात हैं। आप लिखते हैं बाज़ मुखालफों का ये अंजाम होगा कि वो बाज़ निशान देखकर खुदा ताला के सामने सजदा में गिरेंगे कि ए हमारे खुदा हमारे गुनाह बख्श दे, हम खता पर थे। और मुझे मुखातिब करके कहेंगे खुदा ने हम पर तुझे फजीलत दी और तुझे चुन लिया, हम गलती पर थे कि तेरी मुखालफत की, तो तू जवाबन उनको बता। यानी ये इल्हामों की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं, उनको क्या है, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, खुदा तुम्हें बख्श देगा। अब इसको ज़रा सोचें कि ये किसने ये अल्फाज कहे थे। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहे थे जब उनके भाई और बाप वापस आए थे, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। और यही अल्फाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुखालफीन से कहे थे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका नहीं आपको मिलेगा कि उन्होंने कौम से मुखातब करके कहा, उम्मत मुस्लिमा से, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। उनकी पोजीशन ही नहीं थी। अल्लाह ताला ने फैसला किया हुआ था कि दुनिया उसे कबूल नहीं करेगी। तो ये मकाम जो बड़ा बुलंद मकाम है कि एक शख्स एक आला मकाम पे हो फिर वो कहे कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, ये मौका तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मिला ही नहीं। ये आने वाले ज़की ग़ुलाम के बारे में सारी बातें थी। आगे आप इसी के आगे फरमाते हैं, ये उस वक्त होगा जब बड़े बड़े निशान ज़ाहिर होंगे, आखिर सईद लोगों के दिल खुल जाएंगे और वो दिल में कहेंगे क्या कोई सच्चा मसीह इससे ज़्यादा निशान दिखला सकता है, या इससे ज़्यादा इसकी नुसरत और तईद किसी की हो सकती है। तब एक दफ़ा गैब से कबूल के लिए उनमें ताकत पैदा की जाएगी और वो हक़ को कबूल करेंगे। अल-बदर जिल्द नंबर 6 नंबर 17 25 अप्रैल 1907।
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، جس کا آپ نے ذکر حقیقت الوحی اب یہ بھی آپ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں لکھی ہے، تو ایک عجیب مدد دیکھے گا اور تیرے مخالف ٹھوڑیوں پر گریں گے، یہ کہتے ہوئے کہ اے خدا ہمیں بخش، ہمارے گناہ معاف کر، ہم خطا پر تھے۔ اور زمین کہے گی کہ اے خدا کے نبی، میں تجھے شناخت نہیں کرتی تھی۔ اے خطا کارو، لا تثریب علیکم اليوم، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اب آپ ان چیزوں میں دیکھیں کہ یہ آنے والے ذکی غلام کی خبریں ہیں، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے واقعات ذکی غلام کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر دیے ہیں، ان کی جھلک ہمیں ان میں سے نظر آتی ہے، اور آنے والا وقت ان کو کھولتا جائے گا، یہ نمایاں ہوتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ ساری باتیں سچی ہوتی جائیں گی۔ آپ نے اب کیونکہ میں اسی کی قمر الانبیاء کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بہت سارے میں نے الہامات لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں کیونکہ مضمون لمبا ہو جائے گا تو اس کو مختصر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا، جو آپ نے آگے تحریر فرمایا، نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام تجھے حاصل ہو جائے گا، اس دن حق آئے گا اور سچ کھولا جائے گا، اور جو خسران ہیں ان کا خسران ظاہر ہو جائے گا، یعنی جو گھاٹے میں ہیں ان کا گھاٹا ظاہر کر دیا جائے گا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 235۔ پھر اگلا حوالہ دیکھیے، اس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ ان میں باقی نہیں رہے گا، خدا ان کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دے رہا ہے جو نزدیک وقت ہے، نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا سارا کام حاصل ہو جائے گا۔ تذکرہ صفحہ 237۔ پھر ایک حوالہ ہے، خدا کے فضل سے نو امید مت ہو، یوسف کو دیکھ، اس کے اقبال کو دیکھ، خدا اس کے، حضرت مسیح علیہ السلام نے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے آتھم، اور آپ جانتے ہیں کہ آتھم ڈر گیا تھا اور وہ پھر مقابلے میں نہیں آتا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے ذاتی فکر کے بعد کہ اس زمانے میں آتھم مرزا مسرور صاحب ہیں، ان کو ایک چیلنج دیا جا رہا ہے، آؤ بھائی تم سچے ہو، میدان میں آؤ، بولتا ہی نہیں، بالکل آتھم والا رویہ ہے ان کا۔ خدا اس کے غم پر مطلع ہوا، اس لیے خدا نے عذاب میں تاخیر کی، یہ خدا کی سنت ہے اور تو خدا کی سنت میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ تعجب مت کر اور غمناک مت ہو، تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے، اور مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے کہ غلبہ تجھی کو ہے، ہم دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور ان کا مکر ہلاک ہو جائے گا، اور ہم حقیقت کو اس کی پنڈلی سے کھول دیں گے، اس دن مومن خوش ہوں گے، ایک گروہ پہلوں سے اور ایک پچھلوں سے۔ یہ تذکرہ ہے، پس جو چاہے خدا کی راہ اختیار کرے۔ نصارہ سے مراد جو عیسائیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، نصارہ نے حقیقت کو بدل ڈالا، سو ہم ذلت اور شکست کو نصارہ پر واپس پھینکیں گے اور آتھم کو نابود کرنے والی آگ میں ڈالیں گے۔ ہم تجھے ایک حلیم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا، اس کا نام امانوئیل بھی ہے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ لڑکا تجھے دیا جائے گا اور خدا کا فضل تجھ سے نزدیک ہوگا، میرا نور قریب ہے، کہہ
میں شریر مخلوقات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں. یہ ایک بے جان گسالہ ہے، سو اس کو دکھ کی مار اور عذاب ہوگا اسی دنیا میں. اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو لیکھ رام کی طرف منسوب کیا تھا، لیکن الہام میں ایسا کوئی لفظ لیکھ رام کا نہیں ہے، بلکہ الہام میں اس بات کو اس ذکی غلام کی طرف، قمر الانبیاء کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر. یہ جو شروع میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ تاریکی آتی ہے تو پھر روشنی آتی ہے، یہی بات اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو الہامی طور پر کھڑا کرنے کا جواز کے طور پر پیش کر رہا ہے، جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو روحانی الہامی میسج دیا گیا تھا وہ بھی گمراہ ہو گئے، اور جن کو نہیں دیا گیا تھا وہ بھی گمراہ تھے. تو آج ہم دیکھیں کہ امت مسلمہ کس گمراہی میں مبتلا ہے، اور جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ کس طرح استحصال کر رہی ہیں. تو فساد پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. یہ جواز ہے ایک مسیل کے آنے کا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو انہوں نے اس زمانے میں اپنے جو ان کے دور میں یہودی تھے ان کو چیلنج کیا. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. کہ اے لوگو، اے یہودیو، اگر تم خیال کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، مبالغہ کرو اگر تم سچے ہو، لیکن تم ہرگز یہ نہیں کرو گے کیونکہ جو کام تم کر چکے ہو اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے. آج دیکھ لیں، کھلے طور پر حضور چیلنج کرتے ہیں کہ جی میں مبالغے کا چیلنج کرتا ہوں، آؤ میدان میں آؤ اگر تم سچے ہو. کیونکہ یہودیوں کی طرح یہ بھی دعویٰ ہے ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں. تو اگر خدا نے آپ کو بنایا ہے تو آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ کیوں نہیں میدان میں آتے؟ ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا بات کرتا ہے اور اس کو آپ جھوٹا اگر سمجھتے ہو تو آپ کو ڈر کیا ہے؟ اس لیے جیسے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ ہرگز اس پہ تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں قمر الانبیاء کے سلسلے میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ابرہہ کا واقعہ سارا جانتے ہیں، جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے لشکر کشی کی تھی. یہ اب 1500 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، جو میں شروع میں کہتا ہوں کہ وہ بھی الہامی علم دیتا ہے، ذکی غلام کے بارے میں فرمایا الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ تو یہ جو ہاتھی والے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان سے کیا کر رہا ہے. یہ حاضر ہے، مطلب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں ہم دنیا کے 210 ممالک میں ہیں، ہمارے پتہ نہیں 10-15 ہزار بڑے عالم فاضل مربی ہیں، سارے چپ ہیں، کوئی بولتا نہیں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ. تو یہ واقعہ خود بتاتا ہے کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی سچا تھا. یہی ہوتا ہے. اچھا، اب ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، کیونکہ یہ جماعت میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. ایک حدیث ہے کہ
کہ جب مسیح نازل ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، وہ 45 سال زمین میں رہیں گے، پھر فوت ہوں گے، میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے، پس میں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، اور مسیح ابو بکر اور عمر کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں ایک ایک چیز کو، مسیح نازل ہوں گے۔ جمبا صاحب کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وسط دسمبر 1983 کو یہ خبر دی کہ وہ آنے والا مسلم تو ہے، تو مسیح تو اس وقت نازل ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے اس کے بعد اپنے دعوے کو 1993 میں 2 اپریل 1993 کو مرزا طاہر احمد کے سامنے رکھا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ پیش گوئی یہ جو حدیث ہے یہ کہتی ہے وہ 45 سال دعوی ماموریت کے بعد رہیں گے۔ یہ جماعت کا ہی اپنا کیا ہوا ترجمہ ہے حدیقۃ الصالحین میں۔ تو آپ 1983 سے لے کر 2028، کیونکہ ذکی غلام نے واضح طور پر یہ بہت دفعہ بتایا ہے کہ مجھے خدا کے برگزیدہ فرشتے نے خبر دی ہے کہ تیری وفات 2028 کو ہوگی، تو پورے 45 سال بنتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعوے کے بعد 45 سال نہیں زندہ رہے، 26 سال رہے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا کہ وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے۔ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں، آپ اس کا کبھی انٹرنیٹ پہ دیکھیں، ایک قبر کی جگہ خالی ہے کہ یہاں مسیح دفن ہوں گے؟ امت مسلمہ ساری جانتی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام ایک روحانی رنگ میں ان کا معاملہ ہے، یہ بالکل جسمانی ہے، اور یہ واقعہ تو خیر اسی وقت وقوع پذیر ہوگا اور یقین کا باعث بنے گا جب یہ رونما ہوگا۔ اچھا، اب ایک حصہ اس میں آتا ہے کہ وہ شادی کریں گے اور اولاد ہوگی۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے اس چیز میں۔ ہمیں پتہ ہے کہ عطیۃ المجیب کا کیا واقعہ ہے، اس کی تفصیل بتائے بغیر میں ایک قرآنی صداقت کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، میں نے یہ لکھی ہوئی ہے تو آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، تو خوف نہ کر، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اس کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، اس پر وہ گھبرائی، تب ہم نے اس کو اسحاق اور اس کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ اس نے کہا، یا ویلتی، یعنی یہ ایک جملہ ہے کہ اس کا ترجمہ کہ مجھ پر ویل ہو، میں یہی اس وقت کہہ سکتا ہوں، ایگزیکٹ اردو کا لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا خاوند بھی بڑھاپے کی حالت میں ہے؟ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ مجھے اس عمر میں بچہ ہوگا۔ یہی چیز حضرت زکریا کے بارے میں آتی ہے۔ حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ زکریا نے کہا، مجھے لڑکا کس طرح ملے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے اور میری بیوی بھی پانج ہے؟ فرمایا، ایسا ہی ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میں اس کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن نے بڑی حکمت سے اس واقعے کو ذکر کیا ہے
वरना किसी हर नबी या हर इंसान शादी करता है, उसका जिक्र का मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो ज़की ग़ुलाम भी बड़ी उम्र में शादी करेगा, जिस तरह ये 2 शादियां हुई थी, और फिर उसकी औलाद भी होगी। तो ये आइंदा का वाक़या है। इंशाअल्लाह ताला जब ये वक़ूअ पज़ीर होगा तो कुरानी सदाकत पर मोहर लगाएगा। अब मैं मुख्तसरन जो मैंने इस वक्त सारी बातें की है उसका एक खुलासा बयान करता हूँ कि कुछ वाक़यात माजी में हो चुके हैं अंबिया के, उन्होंने इस ज़माने में ज़की ग़ुलाम के वजूद से दोबारा ज़हूर करना है और कुछ कर रहे हैं। जो वाक़यात यानी इस वक्त जो आज के दिन हम देखें तो कुछ जो इल्हामी ख़बरें दी गई थी उनमें से कुछ बयान करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया खुदा का ये बंदा अकेला रहेगा, तो जो तो जानते हैं इस वक्त हालात, वो इस पर हल्फिया बयान दे सकते हैं कि ऐसा ही है। और दूसरी चीज़, दूसरा जो हाल का वाक़या जो हम सबूत के तौर पर पेश करते हैं, जो आने वालों की भी सदाकत की मोहर बनेगा, कुरान करीम में आता है कि जब ईसा नाजिल होंगे तो वो कौम को जब कहेंगे कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, तो वो कहेंगे हमारा तो अपना एक निज़ाम है, हमारे अपने मबूद हैं जिनको हम पूज रहे हैं, हमारा एक अपना खलीफा है जिसको हम पूजते हैं। आप कुरान शरीफ में सूरह ज़ुखरफ में ये पढ़ के देखें, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। हम अपनी आंखों से ये देख रहे हैं जी, खलीफा के होते हुए ज़रूरत ही क्या है कि अल्लाह किसी को बना के भेज दे। ये भी निशान हमारी आंखों के सामने इस वक्त मौजूद है। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आने वाले उसी कमरुल अंबिया की एक निशानी बताई है। हो सकता है वो इब्तिदा में एक मामूली इंसान दिखाई दे, तो उसकी सदाकत भी आपके सामने है। फिर एक हदीस है कि तुम्हारी क्या हालत होगी जब इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम में मौजूद होगा। तो जमात अहमदिया में एक इमाम है, उसके होते हुए एक मसीह भी नाजिल हो गया है, उसने दावा किया है। इसका मतलब है मसीह का आने का मतलब ही यही है कि कौम यहूदी मजाज की हो चुकी है, तो वो भी हमारे सामने है। फिर अगला निशान देखें जो इस वक्त हमारे सामने है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने फ़िरके के बारे में ये निशान बताया था कि मेरे फ़िरका के लोग दलाइल की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। और जो जानते हैं हमारी व्हाट्सएप पे, ईमेल्स में या और भी कई तरीके से डिस्कशन होती है जमात के लोगों से भी और दूसरे मुसलमान उलमा से भी। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हम इतने मजबूत दलाइल के साथ भरे हुए हैं कि हमारे आगे ये बोल नहीं सकते, इनके मुंह बंद हो चुके हुए हैं। मैं तो खुद ज़ाती तौर पर अपने तजर्बे से कहता हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ कि यार किसी मौलवी को लेकर आओ, बात कराओ, कोई नहीं आता। अपने यारों दोस्तों जो पहले थे कि भाई आके उनसे कहो आओ बात करें, कोई तैयार नहीं होता। नहीं जी इनको ये जमात से निकाले हुए हैं, ये तो खारजी लोग हैं, मुर्तद हैं, बात ख़त्म। लेकिन ये उनकी शिकस्त का एतराफ़ है। देखें ये बड़ा अहम मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि हम अल्लाह ताला ने ऐसे सामान पैदा किए हुए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के लिए ये कहा था कि अगर तुम में रत्ती भर भी ईमान होगा तो तुम पहाड़ को कहोगे कि अपनी जगह से हट जाए तो वह हट जाएगा। आप किसी ईसाई के कहें कि यार अगर ईमान है तो ये करके दिखाओ, तुम्हारे खुदा के बेटे ने ये कहा हुआ है तुम्हारे बारे में, कभी नहीं कोई कर सकेगा।
حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ چیلنج کیا تھا کہ یار پہاڑ تو بڑی بات ہے، میں یہ جوتی الٹی کر کے رکھ دیتا ہوں، آپ اپنی مانی قوت سے اس کو سیدھا کر کے دکھائیں. تو ساروں کا منہ بند کر دیا تھا انہوں نے. آج وہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آؤ بات کر کے دیکھو، کوئی نہیں آئے گا. تو اب میں آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے حال کی بتائی ہیں، کچھ ماضی کی ہیں جو ہو چکی ہیں اور ہم انشاءاللہ اس پہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور کچھ آئندہ ہونے والی ہیں. لیکن میں آخر میں کہوں گا کہ جو کچھ بھی آئندہ کے وعدے ہیں جو خدا تعالیٰ نے الہاماً اپنے برگزیدہ بندوں پر آشکار کیے ہیں، ہمیں یہ تو اجازت ہے کہ سوچ و فکر کا گھوڑا جس سمت چاہیں دوڑائیں اور اس کے امکانی نتائج بھی اخذ کریں، مگر ان پیش گوئیوں پر حضرت اقدس علیہ السلام کی واضح تعلیم و ہدایت کے مطابق اجمالی رنگ میں ایمان لائیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ان کو کس رنگ میں ظہور میں لاتا ہے. مومن کا کام ہے کہ ان کو اپنے وقت پر قبول کرے جب وہ وقوع پذیر ہوں. جیسے آج ذکی غلام کی پیش گوئی وقوع پذیر ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں اس کو. میں ایک آخری عرض کرتا ہوں، جب میں جماعت کے حالات دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت احمدیہ، جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری شادی، تیسری شادی ایک نیک پارسا عورت سے ہوگی، یہ نیک پارسا عورت جو ناخواندہ ہے، یہ ایک ایسے شاطر مکار ڈرامے باز خاوند سے بیاہ دی گئی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ عورت اپنے خاوند سے خلا کی درخواست دے دے. جزاک اللہ.